میرا سلام ہے حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں میں، ان کو سلام ہے میرا احباب گرامی۔ یہ ملا نہیں سمجھتا کہ تاجدار صداقت کون ہے، یہ ان کے نام پہ واردات کرتا ہے، ان کے نظریات نہیں سمجھتا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث پاک لکھی، پہلے بات سمجھ لیں، شیشے والی بات سنی جی کہ اس پہ بھی نظر نہیں ٹکتی اور اب اس پہ بھی نہیں ٹکتی، وہ جلوہ دیکھنا ہو تو یہاں دیکھ لو، جی جی اس شیشے میں نظر آتا ہے نا وہ جلوہ، وہ والا جلوہ جو وہاں ہے وہی جلوہ یہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں نے انتظام کیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھے، ان جلووں کو دیکھنے کے لیے، ان جلووں کو دیکھنے کے لیے میرے مصطفیٰ کو دیکھے۔ اب احباب گرامی آئیے حضرت تاجدار صداقت کی بارگاہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے لفظ مراقبہ سنا ہے؟ پہلے میں آپ کو مراقبہ کی بات، مراقبہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ جی جی یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مرشد کسی مرید کو کسی منزل تک لے جانے کے لیے بعض مرتبہ مراقبہ بھی کرواتا ہے۔ یہ جو بدھش ہے نا، بدھ مت، ان کا مراقبہ بڑا معروف ہے، کیوں؟ ان کے وہ ایک خاص حصہ ہے ان کے مذہب میں، یہ ہے، یہ ہمارا ویسے یہ ہمارا ہے مراقبہ، توجہ ساری کسی ایک بات پہ مرکوز کر کے بیٹھ جانا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی اس توجہ کی برکت سے وہ جو روز مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، روز پریکٹس کرتا ہے، کسی ایک خاص نقطے پر اپنی توجہ جما کے بیٹھتا ہے، ایک دن اللہ اس کو اجر یہ دیتا ہے کہ وہ ساری کائنات کو بھول جاتا ہے، صرف وہ نقطہ یاد ہے، پھر وہ اس کو دیکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، پھر اس کو اللہ یہ ثمر عطا کرتا ہے، پھر وہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کی مشق بڑی مشکل ہے۔ یوں کاغذ پہ ایک چھوٹا سا نقطہ لگا کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 40 دن، پھر وہ بھی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر دیوار پہ کو نشان بنا کے، پھر وہ بھی آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، سامنے ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ اس کی آخری منزل یہ ہوتی ہے، یہ نظر کی بات ہو رہی، نظر کی طاقت کی، کہ اس کو پھر سورج دکھایا جاتا ہے کھڑا کر کے کہ سورج کو دیکھ۔ یہ اس عمل کے میدان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ عمل غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، کوئی مسلم ہونا اس کے لیے ضروری بھی نہیں۔ یہ سجاد صاحب کے گاؤں کا بابا تھا، یا آپ نے بھی شاید جو سیانے لوگ ہیں انہوں نے عنایت، کیا نام تھا اس کا؟ بابا مستی کہتے تھے، بابا مست تھا، بشیر اس کا نام، بابا بشیر، بابا مست کتیاں والا۔ یہ جی جی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دوپہر کو کھڑا ہو کے پوری آنکھ کھول کے سورج کو دیکھتا تھا، 5-5 گھنٹے دیکھتا تھا، 4-4 3-3 گھنٹے پوری آنکھ کھول کے سورج کو دیکھتا تھا بابا مست۔ یہ کیا تھا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر کوئی تو ہے نا جو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی کوئی پہلے دن کی بات نہیں تھی، اس کی ساری زندگی کی مشق کا خلاصہ تھا، اور یہ اس کے مرشد کی عطا تھی کہ اب وہ اس مقام پہ کھڑا تھا کہ جو جلوہ مخلوق نہیں دیکھ سکتی وہ مست دیکھ رہا تھا۔ اب آ جائیں اس حدیث پاک پہ، کون دیکھے اللہ کے جلووں کو؟ اب ہم حدیث پڑھتے، 2 شخص تھے جو آنکھ کھول کے مصطفیٰ کو دیکھ سکتے تھے، پوری صحابیت میں، پوری فہرست میں، پوری لسٹ صحابیت میں صرف 2 شخص تھے جو آنکھ کھول کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر صدیق، ایک مولا کائنات مولا اللہ۔ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، بات سمجھ گئے؟ پوچھتے تھے صحابہ سے، تم نے دیکھا؟ وہ کہتے ہاں دیکھا تو ہے، مگر یوں تھا جیسے سورج ہو۔ جیسے کیا ہو؟ کوئی کیا سورج کو دیکھے؟ آنکھیں جھکا کے کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح طرح دیکھا ہی نہیں، جرت ہی نہیں تھی کہ دیکھ سکیں۔ یہ مسئلہ جرت کا نہیں تھا، مسئلہ ظرف کا تھا، مسئلہ طاقت کا تھا، مسئلہ مراقبے کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آنکھیں کھول کے دیکھتے رہتے،
نبی پاک سرکار کو کیا کرتے؟ دیکھتے رہتے. وہ تھے اس مراقبے میں جو اللہ کے جلووں کو دیکھتے تھے چہرہ مصطفیٰ میں. حضرت ابوبکر صدیق کہاں تھے؟ اس مراقبے میں تھے کہ مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے, آنکھیں کھول کے دیکھا کرتے تھے. اب یہ ان سے حدیث کیوں ہے, کسی اور سے کیوں نہیں, کہ النظر الی وجہ علی عبادہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ چہرہ جب چھپ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میری زندگی اسی چہرے کی تابانیوں سے, میں جب تک اس چہرے میں وہ جلوہ نہ دیکھوں تو نہیں بچ سکتا. کیا کروں؟ فرمایا پھر کیا ہوا؟ یہ دیا میں نہیں جلایا, یہ جو علی کے چہرے میں دیا جل رہا ہے یہ میں نہیں جلایا ہے, یہاں دیکھ لینا, تجھے جو چس ادھر آتی تھی وہی آئے گی. اب اس کے بعد بات آگے چلائی ہے. جناب ابوبکر صدیق نے مراقبے پہ بات میں نے شروع کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ارکبو محمدن فی اہل بیتہ, ارکبو محمدن, ارکبو محمدن, ارکبو. مراقبہ سمجھ آگے؟ فرمایا اگر محمد عربی کا مراقبہ کرنا ہو, اگر محمد عربی کا کیا کرنا ہو؟ مراقبہ کرنا ہو. ارقبو, تم مراقبہ کرو. محمدن, یہ میں نے ترجمہ آپ کے لیے آسانی کے لیے کیا ہے. ارقبو محمدن, محمد سرکار کا مراقبہ کرو. فی اہل بیت ہی, جہاں میں کرتا ہوں. کہاں؟ ان کی اہل بیت میں. اب آپ پڑھیں تاریخ کے کہاں کرتے تھے. حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کر لیتے اور دیکھتے رہتے اور بتاتے کائنات والوں کو تم کیا سمجھتے ہو میں حسن حسین کو دیکھ رہا ہوں؟ نہیں, میں مراقبہ محمدی میں ہوں. سبحان اللہ. میں کہاں ہوں؟ ارکبو محمدن, میں مراقبہ محمدی میں ہوں. میں حسن حسین کو سامنے کھڑا کر کے محمد کو دیکھ رہا ہوں اور ان محمد کے جلووں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. محمد کے جلووں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہے شان حسنین کریمین. یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کے نام پہ واردات کرتے ہیں. آج کل کے سید بگڑ گئے ہیں, یہ صحابہ کرام کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تو صحابی کو مانتا ہے, ابوبکر صدیق تو اللہ کے جلووں کا مراقبہ حسن کی صورت میں کرتے تھے, اور ابوبکر صدیق اللہ کے جلووں کے لیے مراقبہ حسین کی صورت میں کرتے تھے. یہ نہیں کہا تھا کہ حسن یہاں سے یہاں تک نبی کے جیسا ہے اور حسین یہاں سے یہاں تک. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ مشابہ ہے, نہیں. فرمایا اشبہ, دونوں محمد عربی جیسے ہیں دونوں ان جیسے ہی. حسن یہاں سے یہاں تک زیادہ ہے اور حسین یہاں سے یہاں تک زیادہ ہے دونوں ہی محمد جیسے. کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں ہے جن کو کہہ سکیں یہ رسول جیسا, یہ محمد جیسا ہے. یہ صرف حضرات حسنین کریمین ہے. تو احباب گرامی, اب بھی اگر میں عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں کسی سے بات نہیں کرتا, نہ میں کسی کی بات کا جواب دینا پسند کرتا ہوں. ہم کسی کے منہ لگتے ہی نہیں. آپ میرے دوست ہیں نا, میرے والد گرامی کے دوست ہیں. آپ سے تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ دوستی تب ہوتی ہے اگر خیال ہم آہنگ ہو. جی بے شک. اگر طبیعت ملتی ہو تو سفر طے ہو سکتا ہے. اگر پیر مرید کی طبیعت ہی نہ ملتی اور سمجھ آئیے تو وہ کیسی پیری مریدی ہوئی, وہ کیسی دوستی ہوئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم آہنگ ہو جائیں, ساتھ ساتھ چلیں. آؤ میں بھی علی علی کرتا ہوں, تم بھی علی علی کرو. نعرہ حیدری. اور یہ علی علی ہم بزبان صحابہ کرتے ہیں, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ ذکر علی جن عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ سکھایا انہوں نے, یہ وارداتیں کرتے ہیں. احباب گرامی, ہم صحابہ کو جس طرح الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں, بھئی علی کی اولاد سے بڑھ کے کوئی کیا ابوبکر صدیق کو سمجھے.
वाह वाह। हम से कोई पूछे जनाबे ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या नजरियात थे और उनकी कैसी पाकीज़ा और खूबसूरत सोच थी। अब आप ये बात याद रख के जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई? मुराकबा करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक जी जी। और उनका दिल करता था सारी कायनात ही इधर मुराकबा करे। अल्लाहु अकबर। इसलिए उर्क़बू ये जमा का है, उर्क़बू तुम सब भी मुराकबा करो। उन्होंने कहा पैगाम तुम सब भी करो। कहा मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तुम भी ये करो। उर्क़बू मुहम्मदन, ओए मोहम्मद अरबी के ख्यालों में मगन रहो। ये अकीदा था हजरत अबू बकर सिद्दीक का। और ये जो हमारे आले हदीस भाई हैं या दीगर दूसरे दोस्त हैं जो ख्यालात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानते नहीं हैं, उनको भी समझना चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का क्या ख्याल था। उर्क़बू मुहम्मदन, वो फरमाते थे यूं मगन रहो मोहम्मद अरबी के ख्यालों में, मोहम्मद ही मोहम्मद हो और कोई ना हो। वाह वाह वाह। इसी को तो मुराकबा कहते हैं। क्या बात है। अगर कोई सच्चा मुरीद देखना चाहता है तो अबू बकर सिद्दीक को देखे। वो कहते हैं मुरीदी ये है कि अपने मुर्शिद के ख्याल में यूं मगन हो कि तुझे कायनात का कोई ख्याल न रहे, तेरे हर रूम में मोहम्मद मोहम्मद की आवाजें आए, फिर तेरा मुराकबा ठीक है। और ये मुराकबा करना है तो कभी हसन की सूरत में कर, कभी हुसैन की सूरत में कर। ये था हजरत अबू बकर सिद्दीक का पैगाम। बात समझ आ गई? कोई इस कदर करीबी हो, फिर इसीलिए उनको हक है कि वो कह सकें, उनको हक है कि वो कह सकें हसन हुसैन तो हसन हुसैन है ना, फिर उनको हक है वो कह सकें कि हम तो हसन हुसैन हैं। अगर किसी ने रसूल देखना है तो हमारे बेटे अली अकबर को देख ले। फिर वो इस कदर इन जलवों में, इस कदर एक जलवा था उनका कि देखते अली अकबर पाक को थे, नजर मोहम्मद मुस्तफ़ा ये था, इस कदर रंग गए थे, ये कुर्बत थी। तो अहबाब गिरामी, कोई जितना ज्यादा करीबी है ना उतना ज्यादा वो जिंदगी पा जाता है।